السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، یہ گودام ہے، آپ کی اس کو دیکھ بھال کرنی ہے، آپ کو اس گودام کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بے فکر رہیے اور آپ اپنے گھر میں جا کر آرام کیجئے، میں رات میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں اور میں پوری رات اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں جا کر آرام فرمانے لگتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھتے ہیں۔ گودام کے پاس میں جہاں سے گودام کے اندر جانے کا راستہ ہوتا ہے، وہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، پوری رات اسی طریقے سے گزار دیتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ جب رات میں وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، رات میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو گودام کے اندر سے آواز آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب گودام کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ٹھیلی ہے اور ایک بوڑھا آدمی ہے کہ جو اناج کو غلے کو جو کو اس ٹھیلی کے اوپر رکھ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میری بیوی بھی بھوکی ہے اور میرے بچے بھی بھوکے ہیں، اسی وجہ سے میں غلہ چرانے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھ کو چھوڑ دیں۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو بالکل نہیں بتلانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رات کیسی گزری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات تو بہت اچھی گزری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چور کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ اس چور کے بارے میں کیا خیال ہے، اس چور کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ چور ایک بوڑھا آدمی تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھوکا ہوں، میری بیوی بھی بھوکی ہے اور میرے بچے بھی بھوکے ہیں، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کو یہ بات کہہ کر چھوڑ دیا کہ آئندہ چوری کرنے کے ارادے سے اس گودام میں نہیں آنا ہے۔ جب دوسری رات ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، آج بھی آپ کو اس گودام کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ گھر میں آرام کیجئے، میں پوری رات اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، نفلیں پڑھنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے لگتے ہیں، لیکن رات میں پھر گودام سے آواز آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گودام کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو وہی بوڑھا شخص ہے اور ٹھیلے کے اوپر گندم کی بوری رکھ رہا ہے، گیہوں کی بوری رکھ رہا ہے اور اسی طریقے سے جو کی بوری رکھ رہا ہے، یعنی وہ غلے کو اکٹھا کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بوڑھے آدمی کو پھر پکڑ لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ آئندہ گودام کے اندر چوری کرنے کی نیت سے نہیں آنا ہے، لیکن تم پھر چوری کرنے کے لیے آ گئے۔ اور بوڑھا آدمی پھر کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میری بیوی بھی بھوکی ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، مجھ کو آپ آج اور چھوڑ دیں، میں آئندہ چوری کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو نہیں بتلانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بوڑھے آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رات کیسی گزری ہے اور اس چور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات معلوم کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، رات تو بہت اچھی گزری ہے، لیکن وہ چور پھر سے آ گیا تھا اور وہ چور یہ کہہ رہا تھا، وہ بوڑھا آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی بھوکا ہوں اور میری بیوی بھی بھوکی ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، میں آئندہ چوری کرنے کی نیت سے نہیں آؤں گا، آپ مجھ کو آج اور چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ اس گندم کی اور اس گودام کی حفاظت کرتے رہو، 2-4 دن کے اندر فہرست بن چکی ہے اور جن جن کے پاس غریب مسکین کے پاس یہ مال جانا ہے ان تک یہ مال پہنچ جائے گا۔
آج کی رات اور اس گودام کی حفاظت کرنی ہے۔ جب رات ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی اپنا معمول نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور جہاں سے گندم کے اندر جانے کا راستہ ہوتا ہے وہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس عمل کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں اور اس پریشان رہتے ہیں کہ گندم کے اندر جانے کا راستہ صرف یہی ہے، اور یہاں پر میں بیٹھا رہتا ہوں، یہاں پر میں نمازیں پڑھتا رہتا ہوں، یہاں پر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن یہ بوڑھا آدمی کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ اندر سے جانے کا جو راستہ ہے، یہاں پر تو میں بیٹھا رہتا ہوں، یہاں پر تو میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن یہ بوڑھا آدمی کس طریقے سے گودام کے اندر داخل ہوتا ہے؟ بہرحال وہ بوڑھا آدمی پھر تیسری رات ہوتی ہے اور پھر تیسری مرتبہ اس گودام کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بوڑھے آدمی کو جا کر پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں، اس کے پیٹ کو باندھ دیتے ہیں، اس کے پیروں کو باندھ دیتے ہیں۔ وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ آج پھر میں جو چوری کرنے آیا ہوں، میں بھوکا ہوں، میری بیوی بھوکی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ میں تجھ کو چھوڑ چکا ہوں، لیکن آج نہیں چھوڑوں گا، میں تجھ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کروں گا۔ تو نے چوری کرنے کا 2 مرتبہ مجھ سے یہ کہا کہ میں آج چوری کرنے کے لیے نہیں آؤں گا، میں نے تجھ کو پہلے دن بھی چھوڑا، دوسرے دن بھی چھوڑا، لیکن آج تیسرا دن ہے، میں تجھ کو آج چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میرے دوستو محترم ناظرین، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس سے یہ بات کہتے ہیں تو شیطان کہتا ہے، وہ بوڑھا آدمی، وہ شیطان چونکہ بوڑھے آدمی کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تم کو ایک ایسی وظیفہ اور ایک ایسی دعا بتلانے والا ہوں۔ وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میں تم کو ایک دعا بتلاؤں گا، تم مجھ کو چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے تم وہ دعا بتلاؤ۔ وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ پہلے میرے ہاتھ کو کھولو، میرے پیر کو کھولو۔ حضرت ابو ہریرہ چونکہ بہت زیادہ اس کے شوقین تھے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف ایک ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے ہاتھ کو بھی کھول دیتے ہیں، پیر کو بھی کھول دیتے ہیں۔ تو وہ شیطان آیت الکرسی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتلاتا ہے۔ بہرحال صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام رات کی کیفیت معلوم کرتے ہیں کہ رات کیسی گزری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ چور رات بھی آیا تھا لیکن میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوں کہ جہاں سے گودام کا راستہ ہے وہاں پر میں بیٹھا رہتا ہوں، قرآن شریف پڑھتا رہتا ہوں، لیکن وہ چور کیسے داخل ہو جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں کہ وہ چور، وہ بوڑھا آدمی 3 مرتبہ گودام کے اندر گیا، لیکن گودام کے راستے پر میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں قرآن شریف پڑھتا ہوں، وہاں پر پہرا دیتا ہوں، اس راستے سے تو وہ نہیں گیا، وہ کہاں کو داخل ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چور شیطان تھا، اور یہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ انسان کا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے اس کو ایک اس مرتبہ بھی یوں چھوڑ دیا کہ اس نے مجھ کو آیت الکرسی کے بارے میں بتلایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ذات میں جھوٹ ہے، یعنی وہ پورا کا پورا جھوٹا ہے، لیکن اس نے جو یہ بات بتلائی ہے آیت الکرسی کے بارے میں یہ بالکل سچ ہے، برحق ہے۔ یعنی آیت الکرسی کے بے شمار فوائد ہیں، آیت الکرسی کے بے شمار فضائل ہیں۔
اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو پڑھتا رہتا ہے اور آیت الکرسی کو پڑھ کر کسی کے اوپر دم کرتا ہے، کسی کو نظر ہے یا کسی کے اوپر کوئی بھی مسئلہ ہے، آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کرتا ہے یا آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، گھر کے اندر پڑھتا رہتے ہیں، تو انشاءاللہ گھر کے اندر سے تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کر بتلا دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس آیت الکرسی کو آپ اپنے گھر کے اندر کثرت سے پڑھتے رہے تو گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور رزق کے اندر بھی برکت ہوگی، کاروبار کے اندر بھی برکت ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے آپ کے اوپر جو قرض ہے وہ بھی بہت جلد، اگر آپ نے قرض کی ادائیگی کی نیت کی ہے، وہ بھی اتر جائے گا۔